السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم دم کے بارے میں، دم کی شرعی حیثیت، مشروع یعنی شرع کے موافق دم جواز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ سیدنا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لا باس بما لیس منہ شرک، یعنی جس میں شرک کے الفاظ نہ ہوں اس قسم کے دم میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیعمل، مسلم حدیث کی روایت۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دم مشروع وغیرہ کے ذریعے فائدہ پہنچانا چاہے تو پہنچائے، نبی پاک نے اس کی اجازت فرمائی ہے۔ اور دوسری یہ دعا بھی ہے یا حلیم و یا کریم اشفی فلانا، اے اللہ بردبار، اے کرم کرنے والے تو فلاں شخص کو شفا دے، ماخوذ مجموعہ وظائف بیت العلم صفحہ 383۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے بسم اللہ ارقیک من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، نوٹ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ ترجمہ اللہ کے نام سے تجھ پر دم کرتا ہوں، اللہ ہی تجھ کو شفا دے گا ہر اس بیماری سے جو تیرے اندر ہو، اور جھاڑ پھونک کرنے والی عورتوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگیں یا لگے۔ امن، اور یہ بھی تیسری دعا ہے ومن شر کل نفس وعین واللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس کے علاوہ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں، اللہ صحت دے تم کو ہر ایسی بیماری سے جو تمہیں تکلیف دے۔ اس کے علاوہ نبی کے ساتھ اپنا دانہ ہاتھ، سیدھا ہاتھ مبارک بیمار کے جسم پہ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے اذہب الباسا رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے سب آدمیوں کے پروردگار اس بندے کی تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا، بس تیری ہی شفا ہے، ایسی کامل شفا عطا فرما جو بیماری بالکل نہ چھوڑے، یعنی ہمیشہ کے لیے بیماری ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ دعا ہے نظر بد، بسم اللہ اللہم عذب عنہ حرہا و بردہا و صباہا، اللہ کے نام سے اے اللہ دور کر اس کی گرمی اور اس کی سردی اور اس کی تکلیف کو۔ نظر بد کا علاج، حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَعَيْن يُقَادُ الَّذِينَ سے لے کر ذکر العالمی تک سورہ قلم کا آخری رکوع پڑھ کر دم کرنا نظر بد لگنے کا سب سے سریع الاثر علاج ہے۔ نمبر 3 معوذتین بھی اکثیر ہے، یعنی قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس۔ نظر 2 قسم کی ہوتی ہے، انسانی شیطانی۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے، سبب پوچھا تو فرمایا حسن حسین کو نظر لگ گئی ہے، فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یہ سچائی کے قابل چیز ہے، واقعی نظر لگتی ہے، اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یوں کہو اللہم ذل سلطان العظیمی ذل من القدیمی ذل وجہ الکریمی ولی الکلمات التامتی والدعوات المستجابات عافی الحسن والحسین من الفس الجن وعین الانسی۔ پھر پڑھ دیتا ہوں شاید وہ غلطی نہ رہ جائے۔ اللہم ذل سلطان العظیمی ذل من القدیمی ذل وجہ الکریمی ولی الکلمات التامتی والدعوات المستجابات عافی الحسن والحسین من
انفس الجنی و عین الانسی، ترجمہ: اے اللہ بہت بڑی بادشاہی والے، زبردست قدیم احسانوں والے، بزرگ تر چہرے والے، پورے کلموں والے اور اے دعاؤں کو قبول کا درجہ دینے والے، تو حسین اور حسن کو تمام جنات کی ہواؤں سے اور تمام انسانوں کی آنکھوں سے اپنی پناہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں کو، بیویوں کو، اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں۔ نمبر 2، یہ بھی کتابوں میں درج ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وحکمتم ومن کل لامۃ وحامۃ۔ پھر پڑھتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شر شیاطین وحامۃ ومن کل لامۃ، یعنی میں تم دونوں کو اللہ کے بھروسے کلامات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ نظر بد، جس کو عربی میں اصابت العین کہتے ہیں، حق ہے، جس کی مثال مس میں رزم ہے۔ پھر یہ روحانی اثر ہوتا ہے، اور روحانی اثرات جسمانی اثرات سے زیادہ قوی تر ہوتے ہیں۔ جیسے پاکیزہ روحوں کے اثرات معجزات کرامات، ایسے ہی خبیث روحوں کے اثرات بھی خبیث ہوتے ہیں۔ قبیلے بنی اسد کی نظر کی یہ حالت تھی کہ ان میں سے کسی کے سامنے کوئی اونٹنی یا فربا گائے گزر جاتی اور وہ اس کو دیکھ کر باندی سے کہتا، ذرا ٹوکری اور درہم لے کر جانا اور اس کا گوشت لے آنا، تو جانور اسی جگہ گر کر مر جاتا۔ قلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، عرب میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جب وہ 2-3 دن تک بھوکا اپنے خیمے میں لوٹ کر آتا، اس طرف سے اونٹیاں بکریاں گزرتی اور وہ کہہ دیتا، ہم نے آج تک ایسے اچھی اونٹیاں بکریاں نہیں دیکھی۔ وہ جانور کچھ ہی دور جا کر ان میں سے چند گر کر مر جاتی۔ کافروں نے بھی اس شخص سے درخواست کی اور بہت کچھ لالچ دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے تیار کر لیا، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنا رہے تھے، وہ شخص وہاں پہنچ کر نظر لگانے لگا، مگر ناکام لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ قریشیوں کی ایک بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، واہ کیا خوب شکل ہے، واہ کیا عمدہ آواز ہے، کیسے مضبوط دلائل، کیسی اچھی گفتگو، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو اس میں ہمارے لیسن ہے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس تو اللہ رب العزت نے جو ہے حفاظت کا سامان، تو ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ ہم بھی بھائی احتیاط کریں، اور اس کا اپنی اولادوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے نظر بد جو ہے اس سے حفاظت کا سامان کرے، اور خاص طور سے اپنے اولادوں کے لیے جو ہے اس کا خوب اہتمام کرے، اور بیٹیوں کو، عورتوں کو اور خواتین کو خوب زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی صورت بھی جس طرح کھانا نہیں بھولتے، اسی طرح اس بات کو نہ بھولیں، اور اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت یہ تمام کلمات کہہ لیا کریں۔ موت کی یاد اور اس کا شوق۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ موت کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ شعب الایمان للبہیقی معرف الحدیث، موت کی تمنا، اس کی دعا کرنے کی ممانعت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور نہ دعا کرے، اگر اندر کے دائیں سے یعنی بہت ہی مجبوری کا عالم ہو، دائی بالکل ہی مجبور تو یوں دعا کرے، اللہم آہنی آنی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ حالت مرض کی دعا، جو شخص حالت مرض میں یہ دعا پڑھے 40 مرتبہ، اگر مرا تو شہید کے برابر ثواب پائے گا، اور اگر اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر مرض میں یہ دعا پڑھے اور مر جائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔
زمانہ بیماری میں صدق کے دل سے سچے شوق سے یہ دعا کرے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔